بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دور میں عجیب و غریب طرح کے فتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ جس بات پر امت کے اکثریت کیا سب کا اجماع ہے، ان مسائل کے اندر بھی اب لوگ اپنی علمیت اور طرح طرح کی اپنی بد خیالی کو شامل کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ غامدی جو اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس نے مسلمانوں کے بہت سارے اجماعی نظریات کو، جس میں کہ صرف سنیوں کے علاوہ جو اور طبقات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس کو شروع سے مانتے تھے، لیکن آج کے دور میں اس نے ان مسائل پر بھی گفتگو کی۔ یہ دراصل وہ اجماع اور نظم و نسق کو توڑنے والے لوگ ہیں جن کو اس کے بدلے شاید بہت کچھ دنیا میں ملتا ہے، اور ان کے سرپرست ان کو بہت کچھ دیتے ہیں۔ اب انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ غامدی کا یہ ہے کہ اس نے قادیانیوں کے پیچھے نماز تک کو جائز کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یعنی جس بات کو اس پاکستان میں آج سے 10-15 سال پہلے کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ مرزا انجینئر اور غامدی یہ ان کی راہ ہموار کرنا ہے، انہوں نے راہ ہموار کی، اور آہستہ آہستہ اب اس نتیجے پہ پہنچے معاذ اللہ کہ انہوں نے اتنی بڑی جسارتیں کی ہیں۔ اور ہماری عوام کا جہاں تک خیال ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے، انہوں نے دین سیکھنے کا اپنی ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے۔ مثلا جو یونیورسٹی کالج میں پڑھنے والا شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دین سیکھوں گا اس سے جو پروفیسر ہوگا، جو میری طرح کا حلیہ رکھتا ہوگا، جو میری طرح کی لینگویج بولے گا۔ یعنی اس کا مطلب حق تلاش کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب اپنے جیسا گیٹ اپ تلاش کرنا ہے، تاکہ اس کے دل کا جو تکبر ہو اور اس کے دل میں جو بڑا پن ہے کہ میں بڑا ہوں، میں مولویوں کو بڑا کو سمجھوں، وہ صرف اس بڑے اور تکبر کے اندر آ کر ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، اور ان کو حقیقت کا بیچاروں کو کوئی علم نہیں ہوتا، وہ بھی گہرائی میں ان چیزوں کو نہیں جانتے نہ سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اس غامدی کے نظریے کو ہم شروع سے سمجھتے ہیں کہ دراصل یہ کس پر بیس کرتا ہے، کیوں اس نے کہا کہ معاذ اللہ قادیانی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اس نے کہا ہے اپنے کئی ویڈیوز کے اندر کہ قادیانی معاذ اللہ کافر نہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ماننا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتا ہو، باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایمانیت ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کا کہنا یہ ہے کہ ہماری اتھارٹی نہیں کہ ہم کسی کو کافر کہیں۔ یہ دنیا کے اندر عجیب و غریب نظریہ ہے جو اس نے پروان چڑھایا ہے، اور لوگوں نے اس کو مانا ہے۔ تو اب اس نظریے کی وجہ سے اس کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ان حلقوں میں بھی کہ جو قادیانیوں احمدیوں کے ہیں۔ اب ہم اس نظریے کو سمجھتے ہیں، کیا کسی اس انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کافر کہے؟ اگر تو اس کی پہلی بنیاد یہ ہے، اس کی پہلی بحث یہ ہے کہ اگر تو میں اپنی مرضی سے کسی کو کافر کہنا چاہتا ہوں تو یہ تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اگر کسی اس بیس پر کسی کو کافر کہا جائے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر ہے، تو بلا شک و شبہ یہ رائٹ اللہ رسول نے سب مسلمانوں کو دیا ہے۔ آئیے ہم کچھ آیتیں اور احادیث کے بارے میں سنتے ہیں، اور اس پر ہمارا اسلامی لٹریچر کیا کہتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سورہ توبہ کی ایک آیت دیکھیے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر کہا، اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ کفروا بعد اسلامی، وہ کافر لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب یہ ظاہر ہے اللہ نے جو حکم تمہیں دیا ہے، ہمیں بتایا ہے، وہ کس پر لاگو ہوگا؟ یعنی کون اس زمرے میں آئے گا جس میں وہ لوگ آئے تھے جنہوں نے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہ قسمیں بھی کھاتے تھے، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ فرماتا انہوں نے یہ بات کہی اور وہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اب جس کے اندر قیامت تک وہ بات جو اس شخص میں فٹ ہوتی تھی، جنہوں نے یہ کلمہ کفر کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، تو اب ایک اصول یہاں سے بات ثابت ہوئی کہ جو اس زمرے میں آئے گا قیامت تک، وہ قرآن کی اس آیت کی روح سے کافر ہے۔ اب وہ کوئی کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے میں نے نہیں کی، جو اس قرآن کے اصول کے تحت آئے گا وہ کافر ہے۔ ایک تو بات یہ سمجھ لیجیے، تو میں نے اپنی مرضی سے کافر نہیں کہا، بلکہ قرآن کے اس اصول کے تحت جس نے جس طرح ایسی باتیں کی، ایسی گستاخیاں کی جو انبیاء کے شان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نہیں، اسلام کے شان نشان نہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ اب آئیے آگے، یہ فیصلہ آگے چلیے اور سورہ مائدہ کی آیت دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اے ایمان والو جو تم میں اپنا دین چھوڑے گا،
تو اللہ وہ قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے پیار کرتی ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنا دین چھوڑے گا، مرتد ہوگا، تو یہ دین کے ارتداد کا فیصلہ کرے گا کون؟ اللہ نے تو من عموم کے لیے ذکر فرمایا ہے، قرآن نے ایک نام لے کر فرمایا فلاں مرتد فلاں مرتد فلاں مرتد، تو جو اس اصول و قواعد کے تحت آئے گا کہ جو اسلام نے متعین کی ہے، ضروریت دین کو ماننا ضروری ہے، تو اب جو اس اصول و ضابطے کے تحت آئے گا وہ مرتد ہے، وہ اسلام کے باہر نکل گیا، ہم اس پر فیصلہ کر دیں گے۔ جو مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء اسکالر ہیں، مفتیان کرام، وہ فیصلہ کر دیں گے کہ فلاں اصول کے تحت یہ اب دار اسلام سے نکل چکا ہے۔ آگے چلیے، آپ سورہ بقرہ کی ایک اور آیت دیکھیے، اب یہاں بھی ارتداد کا ذکر ہے، مرتد ہونے کا۔ اللہ نے قرآن میں کسی کا نام نہیں بتایا، فیصلہ کیا ہے کہ جو مرتد ہوگا، جو مرتد ہوگا۔ تو اب مرتد ہونے کا یہ تذکرہ تو قرآن میں آ گیا۔ پھر ایک اور بات جو منافقوں کے بارے میں ہے، جو یہودیوں کے بارے میں، جو یہودیوں کے بارے میں بھی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں ان کے نام نہیں آئے، تو ظاہر ہے کہ جو قیامت تک جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس طرح کے عقائد اور نظریات کے حاملین جو بھی قیامت تک ہوں گے وہ اسی طرح ہے، وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ہم کہیں گے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے ان اصولوں کو جھٹلایا جس کے تحت قرآن نے ان کو بھی کافر کہا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس اصول کے تحت آئے۔ پھر آئیے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے حدیث کے حوالے سے کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتفاقی اصول ہے ہمارے مسلمانوں کا شروع سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6878، یعنی 6878 نمبر روایت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کسی مسلمان کا خون 3 وجوہ کے علاوہ حلال نہیں، لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون 3 وجوہ کے علاوہ نہیں بہایا جا سکتا۔ نمبر 1، یعنی وہ مسلمان ہو جو اللہ رسول کی گواہی دے، اللہ کو مانتا ہو، اس کے حبیب کو مانتا ہو۔ اور 3 چیزیں یہ ہیں، النفس بالنفس، ایک تو اس نے کسی کو قتل کیا، اس کے بدلے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، والثیب الزانی، اور دوسرا جو زنا کرنے والا، جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہے، یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے، اگرچہ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن شیعہ سنی دونوں کے اندر یہ اتفاقی ہے۔ والمفارق لدینہ التارک للجماعۃ، جو اپنے دین کو چھوڑنے والا ہے اور جو جماعت کا تارک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو مفارق لدینہ یعنی مرتد شخص ہے، قرآن پاک نے بھی اس کو اصول بتائے ہیں۔ کون ہے یہ نہیں کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا ہے، کون کون ہے یہ نہیں کہا۔ اب جو اس اصول کے تحت آئے گا، جو اسلام کی بنیادی چیزوں کا انکار کرے گا، وہ اس ارتداد کے تحت آئے گا، اور ان بنیادی چیزوں میں ظاہر ہے ختم نبوت بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی، قرآن کی روح سے آپ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، اور اجماع امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشادات، آپ مقفع ہیں، آپ عاقب ہیں، یعنی ختم نبوت بھی اسپیسیفکلی، ختم نبوت کا معنی کیا حضور نے اسپیسیفکلی بیان کیا کہ اس کا معنی آخری نبی، مقفع جو سب سے بعد میں ہے، قفا یہ سے بنا ہے، یعنی یہ بدھس کو کہتے ہیں، اور مقفع سب سے آخر میں بھیجا گیا، عاقب جو سب سے آخر میں آئے۔ اور فرمایا انا ذالک اللہ بن، سب نبوت کی دیوار مکمل ہو گئی، عمارت مکمل ہو گئی، اس میں ایک اینٹ باقی تھی اور وہ میں اینٹ ہوں، یعنی آپ نے متعین کر کے اس ختم نبوت کا معنی بتا دیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، صحابہ نے بھی اس کو مانا ہے، اس کے بعد تابعین، اجماع امت اس پر ہے۔ تو قرآن و سنت کے اتفاقی اصول کے تحت کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، ایک بات، اور دوسرا معاذ اللہ وہ اس سے بڑھ کر کسی اور کو بھی نبی مانے، تو وہ تو کافر ہے، اس نے تو کفر کیا، وہ تو ارتداد کا شکار ہو گیا۔ تو لہذا ان اصولوں کے تحت ہم اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے ضروریت دین میں سے ایک دینی ضرورت دینی کا انکار کیا ہے، اس وجہ سے وہ کافر ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کا حق اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو دیا ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، تو مرتدین کو، جنہوں نے اسلام چھوڑا، انہوں نے کلمہ اسلام کا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ان کو قتل کیا، ان کے خلاف جہاد کیا، جو زکوٰۃ کے تارکین ان کے خلاف جہاد کیا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف۔ اسی طرح پھر مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک تو نبوت ممکن ہوتی، صحابہ اتنی بڑی لڑائی کو لڑتے،
نمبر ایک. نمبر دو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی مانے کہ ہو سکتا ہے اور آپ کو خاتم النبی نہ مانے, تو یقیناً اس صحابہ سے لے کر آج تک کسی نے بھی اس کو معاف نہیں کیا. اسود انسی ہو یا کو بہت سارے اور لوگ مسلمانوں نے اس کے خلاف جہاد بھی کیا, کئیوں کو مارا بھی ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں, کیونکہ بہت سارے ایسے بھی تھے جو پہلے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مسلمانوں کے خلاف لڑے. تو یہ جو گاندھی کی سوچ ہے, یہ پوری 1400 سال کے مسلمانوں سے ہٹ کے ہے کہ میں کافر کہنے کا اختیار ہی رکھتا. یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ تو آپ کا ایک فائنڈنگ ہے, یہ جو آپ کی فائنڈنگ ہے, اس کا کیا ہے قرآن و سنت سے تعلق ہے؟ قرآن و سنت نے تو مرتد کے اصول بتائے ہیں. مرتد کے اصول کیا ہے؟ اب کیا قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے وصال کے بعد سے لے کر قیامت تک کوئی مرتد متعین نہیں کر سکتا؟ اس کا کوئی اصول ہمیں بتا ہی نہیں گیا. تو لہذا یہ لوگ دراصل چاہتے یہ ہیں کہ ان کو پذیرا ہی چاہیے, اور وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں ڈر سے یہاں سے گیا ہوں, یہاں میری جان کو خطرہ تھا. حیرت کی بات ہے, لوگ امریکہ کو جانے کو ترستے ہیں, ان کو جان کا خطرہ ہوتا ہے امریکہ میں, ان کو رہائشی مل جاتی ہے, ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے, کروڑوں روپے کا گھر, کروڑوں روپے کی لائبریری مل جاتی ہے. اور یہاں بیچارہ جس مولوی کے خلاف یہ بول رہے ہیں, وہ 20,000 کی ایک امامت میں بہت سارے ایسے ہیں جو رہتے ہیں, اور 20,000 کی تنخواہ ان کی, اور 2 مرلے کا پورا گھر نہیں ہوتا جس پہ وہ رہتے ہیں, ٹوٹی موٹر سائیکل کے پاس ہوتی ہے, اور ان کے خلاف ان کی گفتگو ہے. اور وہ بیچارے اگر ان کے اختلافات بھی ہو جائیں تو کئی قتل بھی ہو جاتے ہیں بیچارے. ان کو ہلکا سا ڈر لگے, یہ فوراً امریکہ بھاگ جاتے ہیں. کون سی ان کے پاس گدڑ سنگی ہے؟ وہی گدڑ سنگی قادیانیوں کو مسلمان کہنا معاذ اللہ, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں یہودیوں کو بھی کافر نہ ماننا, جنتی تک ماننا. یہ سب وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو سافٹ کارنر کی وجہ سے ان کو وہ حکومتیں پناہ دیتی ہیں. تو ہم سب کو چاہیے, اور صحیح مسلم کے حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے, جب مسلمان کسی بات پہ کٹ کر لیں, اس کی جو مخالفت کر اس کو قتل کر دے, وہ کوئی بھی ہو. تو لہذا مسلمانوں کے اس اجماع جس کے اندر شیعہ سنی کی بھی قید نہیں, سب نے جتنے مسلمان ہونے کے دعوے دار, سب نے قادیانی کو کافر مانا ہے. اور نماز پڑھنے کی جہاں تک بات, نماز تو مسلمان کے پیچھے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو شریف کے اندر حدیث ہے, آپ نے تو کعبہ شریف کی طرف کر کے تھوکنے والے کو کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. معاذ اللہ, یہ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل ہیں, یہ تو کانے کو نبی مانتے ہیں معاذ اللہ. تو اس وجہ سے ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رہنا چاہیے. کہ دیکھیے دجال کے آنے سے پہلے کیسے دجال کی راہیں ہموار کی جا رہی, اور انٹیلیجنسی کے نام پر اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا انٹیلیجنسی سارا دین ثابت ہو جاتا ہے؟ کیا صرف عقل کے بلبوتے پر کوئی کفر اسلام کے فیصلے کر سکتا ہے اس طرح؟ حیرت کی بات یہ ہے, اس کے پیروکار حدیث کو نہیں مانتے, اس کو مانتے ہیں. یعنی حدیث کے اندر فیصلہ آ گیا, وہ نہیں مانیں گے, کامدی نے کہہ دیا وہ مانیں گے. حیرت کی بات, وہ تاریخی حقیقت بھی ہوگی, اس کو عقل سے ٹال دیں گے. حالانکہ تاریخی فیکٹ کو, حقیقت کو عقل سے کیسے ٹالا جا سکتا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی غار حرا میں وہی مانتے ہی نہیں, عقل سے صرف رد کرتے ہیں. تاریخی حقیقت یہ ہے, مسلمانوں کا سینہ بہ سینہ علم یہ چلا رہا ہے, ایک اجماع اور ایک تواتر اس پہ قائم ہے غار حرا پر. نہیں مانتے. تو لہذا ہم سب کو چاہیے, جب مسلمانوں کا شروع سے تواتر اس پر ہے کہ وہ غیر معاذ اللہ ختم نبوت کے نہ ماننے والے کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی نہ ماننے والے کو کافر مانتے ہیں, قادیانی کو کافر مانتے ہیں, ہم سب کو اس پہ قائم رہنا ہے, اور ایسے دجالی لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے.